السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر سے برطانیہ کے وزیر خارجہ نے افغانستان کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے آپریشن کے اسپیشلائزڈ سینٹر کا دورہ کیا ہے، جہاں ایک قطری خاتون کا پھیپھڑا تبدیل کرنے کا کامیاب آپریشن کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور برطانیہ کے وزیر خارجہ نے قطر کی ان عبوری رہائش گاہوں کا دورہ کیا ہے جہاں افغان بھائیوں کو ٹھہرایا گیا ہے۔ اور آج مجلس شورا کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی فہرستوں پر اعتراضات اور شکایتیں پیش کرنے کا مرحلہ ختم ہو رہا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر افغانستان کے حالات میں ایک بنیادی اور انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور افغانستان سے متعلق اس کے ساتھ رابطوں اور کوآرڈینیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی ضمن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ دیوان امیری میں دوست ملک یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر خارجہ جناب ڈومینک ریب نے ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خارجہ ڈومینک ریب نے UK کی جانب سے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ قطر نے افغانستان سے سول باشندوں کے انخلاء میں بہت ایکٹیو انداز میں حصہ لیا ہے، اور وہ افغانستان میں امن کے عمل میں مسلسل کوشاں ہے۔ اس سے قبل جرمنی کے وزیر خارجہ ہائیکو ماس بھی افغانستان میں قطر کے کردار اور اس کی بھرپور کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کر چکے ہیں۔ اسی کردار اور کوششوں کے ضمن میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر خارجہ جناب ڈومینک ریب کے درمیان افغانستان کے حالات پر مذاکرات ہوئے ہیں، اور ان کی جوائنٹ پریس کانفرنس میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر افغان فریقوں کے درمیان ایک غیر جانبدار ثالث کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، اور یہ کہ افغانستان سے متعلق بین الاقوامی اتفاق رائے کے مزید فروغ کے لیے کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں قطر کے ساتھ تعاون بہت اہمیت رکھتا ہے کہ قطر اس مسئلے میں ایک اہم اور فعال یعنی ایکٹیو انٹرنیشنل رول پلے کر رہا ہے۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ قطر جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے بین الاقوامی پارٹنرز اور شراکا کی درخواست پر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے ماہرین افغانستان سے چلے گئے ہیں، اور طالبان تحریک کو ایسی مہارتوں کے بغیر تنہا چھوڑ دیا گیا ہے جو ہوائی اڈے کو دوبارہ فنکشنل حالت میں لانے کے لیے ضروری ہیں۔ پھر ہوائی اڈے سے بہت سے آلات اور ساز و سامان یا تو تباہ کر دیے گئے ہیں، یا پھر ہوائی اڈے سے انہیں کسی اور جگہ لے جایا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے صدر نجوین شیوان فوک کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے وزیر اعظم جناب فیم مینا چینا کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔
وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے حمد میڈیکل کارپوریشن کے تابع اسپیشلائزڈ آپریشن سینٹر کا دورہ کیا ہے، جس میں ایک قطری خاتون کا آپریشن کر کے اسے نیا پھیپھڑا لگایا گیا ہے۔ قطر میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا آپریشن ہے۔ گزشتہ جون کے مہینے میں یہاں قطر میں کیا جانے والا یہ اپنی نوعیت کا پہلا آپریشن کامیاب رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس خاتون کی عیادت کی ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا آپریشن کرنے والی میڈیکل ٹیم کے ساتھ بھی ملاقات کی اور اسے مبارکباد دی۔ اس ٹیم میں سرجنز، ڈاکٹر صاحبان اور ٹیکنیکل معاون شامل ہیں۔ یہ آپریشن دنیا کے پیچیدہ ترین آپریشنوں میں شمار ہوتا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے اس میڈیکل ٹیم کی مزید کامیابیوں اور اس قطری مریضہ کی مکمل صحت یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر انسانی بحرانوں میں قطر ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر لوگوں کی مدد کرتا ہے اور اب بھی وہ اپنا یہ کردار ادا کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور برطانیہ کے وزیر خارجہ اور افزائش جناب ڈومینک ریب نے آج ان عبوری رہائش گاہوں کا دورہ کیا ہے جن میں ان افغان بھائیوں کو ٹھہرایا گیا ہے جن کی قطر عبوری مدت کے لیے میزبانی کر رہا ہے، تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی منزل پر نہیں پہنچ جاتا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے ان افغان باشندوں کے لیے ان رہائش گاہوں میں مختلف سروسز فراہم کرنے والی ٹیموں، وہاں ان کے کاموں کے طریقہ کار اور فراہم کی جانے والی سروسز کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ان میں ایجوکیشن، سپورٹس، تفریحات اور صحت سمیت مختلف سروسز شامل ہیں۔ اس وزٹ میں مختلف فیملیز اور بچوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرائی گئیں۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر اور ان لوگوں کے انخلاء کے لیے وزارت خارجہ میں قائم کی گئی ٹیم نے ان عبوری رہائش گاہوں تک پہنچانے کے انتظامات اور وہاں ان کی مکمل سرپرستی کے اقدامات اور طریقہ کار کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ ان افغان بھائیوں میں ان کی فیملیز کے افراد، افغانستان سے لائے گئے طلباء، تعلیمی سٹاف اور صحافی بھی شامل ہیں۔ محترمہ لولوا الخاطر نے طالبان تحریک اور عالمی برادری کے درمیان تعمیری بات چیت اور ڈائیلاگ کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ پھر افغانستان میں استحکام کی بحالی کے لیے قطر کی پہم کوششوں میں قطر کی ایک ٹیکنیکل ٹیم کابل کے ہوائی اڈے پر پہنچ گئی ہے، جو کابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جہاز رانی اور فضائی پروازیں شروع کرنے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے آج ملک کے لیے جمہوریہ فرانس کے نئے سفیر جناب جان پیٹرسٹ فیفر سے ان کی اسناد سفارت وصول کی۔ وزیر مملکت نے سفیر محترم کی اس نئی مہم میں ان کی کامیابی اور دونوں دوست ملکوں کے باہمی تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ مجلس شورا کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی کمیٹی آج رات امیدواروں کے ناموں کی ابتدائی فہرستوں پر اعتراضات اور شکایات کا مرحلہ مکمل کر رہی ہے۔ اس کے لیے قطر یونیورسٹی میں قائم کمیٹی کے دفتر میں درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ نگران کمیٹی کی قانونی کمیٹی کے رکن جناب محمد سریع الکعبی نے قطر ریڈیو کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں ہر امیدوار کے مالیاتی قواعد و ضوابط، خاص طور پر الیکشن کیمپین کے اخراجات سے متعلقہ اقدامات کی تفصیلات بتائی ہیں۔ قطر کے انسانی کرداروں میں امیری فضائیہ کا ایک طیارہ 70 ٹن غذائی اشیاء لے کر بیروت کے رفیق الحریری بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گیا ہے۔ یہ قطر کی جانب سے لبنانی فوج کو دی جانے والی امداد کی تیسری کھیپ ہے اور 1 سال تک اسے ہر مہینے اتنی غذائی امداد فراہم کی جاتی رہے گی۔
اس اثنا میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریش نے غزہ کی پٹی میں قطر کے انسانی کردار کی تعریف کرتے ہوئے اس پٹی کی غریب اور نادار فیملیز کو قطر کی جانب سے دی جانے والی امداد کو بہت قابل قدر بتایا ہے۔ قاہرہ میں آج فلسطین، مصر اور اردن کی سربراہی ملاقات میں امریکہ کی انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ دو ملکوں پر مشتمل حل کی حفاظت کے بارے میں اپنے وعدے پورے کرے۔ ادھر اسرائیلی وزیر خارجہ یائیر لپید نے مشرقی القدس میں امریکی قونصل خانہ دوبارہ کھولے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک بری سوچ ہے۔ طالبان تحریک نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب نئی حکومت کی تشکیل کے قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی طالبان تحریک نے پنجشیر ریاست کے خلاف ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے، کیونکہ وہاں نام نہاد عوامی انتفاضے کے رہنما احمد مسعود کے ساتھ ہونے والے اس کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ طالبان کے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ احمد مسعود نے ایسی شرطیں پیش کر دی تھیں جو طالبان کی نظر میں نہایت غیر منطقی ہیں۔ احمد مسعود نے جو شرطیں رکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ طالبان اس کی فورسز سے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان نہ لیں، اس کی عوامی انتفاضہ تحریک کو افغانستان کی نئی حکومت میں 30% عہدے دیے جائیں، تمام اہلکاروں کی تقرریاں اس انتفاضے کی منظوری سے کی جائیں، اور جو کوئی بھی ریاست پنجشیر کا دورہ کرنا چاہے اس کی نہ تو کوئی نگرانی کی جائے اور نہ ہی اس کا پیچھا کیا جائے۔ اس سے قبل طالبان تحریک یہ اعلان کر چکی ہے کہ ریاست پنجشیر کے اہلکاروں نے پرامن طریقے سے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے اس کے سینکڑوں جنگجو اب اس ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔